محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر سلیم نے اپنی ساری زندگی غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے میں گزار دی۔ بڑھاپے میں جب وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس علاج کے پیسے نہ تھے۔ ان کے اپنے سگے بیٹوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ ایک دن ہسپتال کے بستر پر درد سے کراہتے ہوئے سلیم صاحب کو بتایا گیا کہ ان کے علاج کا سارا خرچ کسی نامعلوم شخص نے ادا کر دیا ہے۔ جب سلیم صاحب نے ضد کر کے اس مسیحا کو بلایا تو دروازے سے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ایم ڈی آفس میں کھڑا ہوا تھا۔ کتنے سال مجھے اس پوزیشن کو حاصل کرنے میں لگے تھے، اور آج جب یہ پوزیشن مجھے حاصل ہو گئی تھی، مجھے بالکل خوشی نہیں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا خلا تھا جو میرے دل میں تھا۔ کتنی جدوجہد کے بعد آج میں اس مقام تک پہنچا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گمسم تھا جب کمرے کا دروازہ ہلکی دستک سے کھلا تھا اور اندر ہسپتال کے سب سے بڑے سرجن داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ میں نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ موجود تھا۔ قریب آ کر انہوں نے گلدستہ میرے ہاتھ میں تھمایا تھا اور بولے، بہت بہت مبارک ہو، آج آپ اتنے بڑے ہسپتال کے ایم ڈی بنے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح پھولوں کا گلدستہ نہیں دیتا، یہ میرا اصول ہے، حالانکہ مریض کو دینا چاہیے، میں تب بھی نہیں دیتا، لیکن آج میرا دل کیا میں آپ کو یہ دوں۔ جبکہ میں ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ میں اس ہسپتال کا ایم ڈی ہوں اور میری فکر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسے تھے اور بولے، ارے سب بالکل ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس ہسپتال کے ایم ڈی ہیں تو میں بھی اس ہسپتال کا ٹاپ سرجن ہوں۔ میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی اچھا سرجن موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑی سرجری ہو میں بآسانی کر لیتا ہوں۔ آخر میں جب کیس خراب ہو جاتا ہے تو مجھے ہی بلایا جاتا ہے۔ میرے ہاتھوں میں جادو ہے، میں چٹکی بجا کر مریض کو بچا لیتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مزید بولے، اگر آپ کی اہمیت ہے تو میری بھی ہے، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ ہمارے درمیان اچھی وابستگی ہو سکے۔ پہلے ایم ڈی کے ساتھ بھی میری بہت اچھی دوستی تھی، لیکن میں نے جب سے آپ کے اسٹرگلنگ لائف کے بارے میں جانا ہے، میرے لیے آپ کا مقام بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کرسی پر بیٹھ کر ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جس طرح آپ نے محنت کر کے اپنا مقام بلند کیا ہے، آگے آنے والی نسل کو بھی مقام بلند کرنے کی ہمت اور طاقت دیں گے۔ میری باتوں کا برا نہیں منانا۔ خیر، میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولے، اس ہسپتال میں کچھ مریض ایسے ہیں جن کا علاج مفت کیا جا رہا ہے، لیکن کب تک ہسپتال ان کا علاج کرے گی، کب تک ان کا خرچہ اٹھائے گی؟ میرے خیال میں ہمیں ان مریضوں کو یہاں سے شفٹ کر دینا چاہیے تاکہ ہم آگے کے معاملات بہتر کر سکیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ ان کی بات سن کر میں بولا، بالکل آپ نے درست کہا، ہمیں ایموشنل ہونے کی بجائے پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے میں ان مریضوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا حال کیسا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض موجود ہوا جس کے چانس بچنے کے ہیں تو ہم اس کا علاج اپنے ہی ہسپتال میں کریں گے۔ اس طرح ہمارے ہسپتال کا نام اونچا ہوگا اور ہم سرخیوں میں آئیں گے۔ لیکن اگر کسی مریض کا بچنا بہت مشکل ہے اور ہمارے گھر والے بھی بالکل تعاون نہیں کر رہے تو ہم اسے یہاں سے شفٹ کر دیں گے، کیونکہ بلا وجہ کا بوجھ بھی ہسپتال برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے دھکے کھائے تھے کہ دل اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ اب مجھے کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے۔
جبکہ میں نے بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کی تھی۔ اگر وہ ٹاپ سرجن تھا، میں اس سے الجھ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ چھوڑ کر چلا گیا تو ہسپتال کے لیے مشکل ہوگی، اور پہلے ہی دن میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو ہسپتال کے لیے درست نہ ہو۔ یہ مقام مجھے ایسے ہی حاصل نہیں ہوا تھا، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ میں ایک غلطی سے اپنی کی ہوئی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ میں اب خاموشی سے ہسپتال کے اس خوبصورت طرز پر بنے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جس قدر حسین و جمیل کمرہ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہسپتال بھی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ میں اب خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تک میں نے ایم ڈی کی کرسی پر تشریف نہیں ٹکائی تھی۔ میں صرف اور صرف اس کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں اس کرسی کے لائق ہوں؟ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہاں بالکل میں لائق ہوں، لیکن دماغ کہتا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی وقت ہے۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرا پرسنل اسسٹنٹ داخل ہوا تھا۔ سر جھکا کر اس نے سلام کیا تھا اور پھر سوالیہ بولا، آپ حکم کریں کہاں سے معلومات دینا آپ کو شروع کروں؟ کیونکہ آج آپ کا پہلا دن ہے، آپ کو یہاں کے نظام اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی۔ کیا آپ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، ہاں ہاں، میں ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام کرو، تھوڑی دیر کے بعد میٹنگ ارینج کرو، لیکن اس بات کا خاص دھیان رہے کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، سب کچھ مینج ہو۔ وہ سر ہلا کر بولے، جی سر، ایمرجنسی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم ابھی میٹنگ نہیں کریں گے، انہیں میٹنگ کی ویڈیو دکھائی جائے گی اور باقی جو اہم ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر لیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میٹنگ ارینج ہو گئی تھی اور مجھے میٹنگ روم میں مدعو کیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی داخل ہوا تمام ڈاکٹرز میرے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باقاعدہ جھک کر ان سب کو بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وہ سب میرے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اتنے لوگوں کی جان بچائی تھی، کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی تھی، ان کے لیے احترام ہونا ضروری ہے۔ میں ڈائس پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا نام وغیرہ بتایا تھا اور پھر ایک ایک کر کے سب سے ان کا نام، ان کی پوسٹ وغیرہ پوچھی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں ان تمام پر نظر رکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، اس میٹنگ کا مقصد آپ لوگوں کو اپنا تعارف کروانا تھا۔ دراصل میں آپ سب کے دل و دماغ میں ایک بات ڈال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ میں کبھی بھی اس مقام کو کھونا نہیں چاہتا، تو یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگوں کی وجہ سے میرے عہدے پر ذرا بھی آنچ آئی، میں ایک لمحہ لگاؤں گا آپ کو یہاں سے فارغ کرنے میں۔ میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے۔ میں ایک پتھر دل انسان ہوں۔ زندگی نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ میرے اندر سے لوگوں کے لیے احساس مر چکا ہے۔ میں صرف اپنے عہدے کی عزت کرتا ہوں اور اسی عہدے کی نسبت میں میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام پر اچھے طریقے سے فوکس کریں۔ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ طریقے سے پیش آنا، بدتمیزی کا مظاہرہ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر مجھ تک خبر ملی کہ آپ لوگوں نے کسی مریض کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو یاد رکھیے گا، میں واقعی اس معاملے میں برداشت نہیں کروں گا۔ بے شک میرے دل میں کسی کے لیے احساس نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے عزت بہت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، مطلب اگر آپ کے خاندان کا کوئی شخص یہاں اپنی تکلیف لے کر آیا ہے تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔
جو پیسے عام عوام بھرتی ہے وہی پیسے آپ کے خاندان والے بھی بھریں گے۔ جو لوگ پینل پر ہیں ان کی بات الگ ہے، باقی جن کا ابھی تک پینل کا کوئی سسٹم نہیں ہوا ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بہت شکریہ، اب آپ لوگ سب جا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی آپ سب ایمانداری سے نبھائیں گے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، سب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں میں بالکل پسند نہیں آیا ہوں، مگر مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں یہاں کسی کو اپنا آپ پسند کروانے نہیں آیا تھا، میں یہاں کام کرنے کے لیے آیا تھا اور ان سب کو بھی طریقے سے چلانے آیا تھا۔ میٹنگ روم کے بعد میرا ارادہ ہسپتال دورے کا تھا۔ میں پورا ہسپتال گھوم کر دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں نظام کیسا ہے، مریضوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی حالتیں کیسی ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ مگر اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا، سامنے میرے گھر سے فون آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی جب دوسری طرف سے میری امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، تم کہاں پر ہو؟ جلدی سے گھر آؤ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری بہن اپنا آپ کھو بیٹھی ہیں، کچھ کرو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، اس وقت میں ہسپتال میں ہوں، آپ اس کے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، اب مجھے فون کیوں کر رہی ہیں؟ میرا دماغ واقعی ہی خراب ہوا تھا، ہر دن کا تماشا مجھے اب پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے احمد؟ تمہاری بہن مر جائے گی۔ چھری لے کر وہ اپنی نس کاٹنے کے لیے دوڑی ہے، پورا سٹاف اس کے پیچھے ہے۔ میں اس وقت کس کو بلاؤں؟ وہ تمہارے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں، بال بکھر چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہ پاؤں گی، تم پلیز آ جاؤ۔ امی کی بات سن کر اب مجھے صحیح معنوں میں خطرے کی وہ محسوس ہوئی تھی۔ میں فوراً بولا، اچھا پریشان نہ ہوں، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انہیں حوصلہ دے کر فوراً ہسپتال کی پارکنگ ایریا کی طرف دوڑا تھا۔ آج ہسپتال میں میرا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی اس طرح کا تماشا مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں پارکنگ ایریا میں داخل ہوا، میری نظر سفید گاڑی پر گئی تھی جہاں سے پروفیسر سلیم اتر رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ ان کی حالت کافی نڈھال ہو رہی تھی، انہیں دو آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا اور اب ان کے لیے اسٹریچر آیا تھا جس میں انہیں لٹا کر اندر کی طرف لے گئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں وہیں پر کھڑا رہا تھا، لیکن امی کی دوبارہ آتی کال کو دیکھ کر میں فوراً گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن پروفیسر سلیم کو دیکھ میں حیران رہ گیا تھا، ان کی حالت کافی ناساز لگ رہی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ ان کو یہاں ایڈمٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو میسج سینڈ کیا تھا کہ اگر سلیم نام کا کوئی پیشنٹ داخل ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھنا، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے اپنے وجود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے اندر جو جذبات مر گئے تھے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں مرے تھے، بلکہ پروفیسر سلیم کی وجہ سے مرے تھے۔ میری زندگی جو تبدیل ہوئی تھی وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ پروفیسر سلیم کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی۔ آج میں اتنے دھکے کھا کر اس مقام تک اس لیے پہنچا تھا، ورنہ میری زندگی آسان ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی میں نے میسج کیا تھا۔ میرا ان کے ساتھ ایک وقت گزرا تھا، میں انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا، گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی اور اندر چلا گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ میری بہن لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھری تھام کر۔ میری ماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ گھر کا پورا سٹاف سامنے ہی کھڑا
بے بسی سے تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کوئی بھی اس کے پاس جائے گا وہ خود کو ختم کر لے گی، اور اگر اس نے خود کو نقصان پہنچایا اس کی شامت یقینی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا، چھری لمحے سے پہلے زمین پر رکھو اور میرے پاس آؤ۔ آج میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کب تک چلے گا؟ میری بلند آواز پر اس نے گھبرا کر چھری کو زمین پر رکھ دیا تھا۔ میری بہن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، پہلے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن بس ایک حادثے نے اس کو پورا سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ میرے غصہ کرنے پر وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتا جب اچانک وہ میرے گلے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ میں خاموش ہو گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ دور ہٹی تھی اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، اس نے مجھے ہاتھ پر چھوا تھا، اس لیے میں اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہتی ہوں۔ بھائی وہ اچھا نہیں ہے، وہ بہت برا ہے۔ جبکہ میں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کس نے تمہیں چھوا تھا اور کیوں تم اپنا ہاتھ کاٹو گی؟ اگر تمہیں اپنا ہاتھ گندا لگ رہا ہے تم اس ہاتھ کو صاف کر لو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں جتنا بھی اس ہاتھ کو صاف کروں یہ صاف نہیں ہوتا، مجھے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بھائی وہ دور کیوں نہیں چلا جاتا؟ مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ اس کی ادھوری باتیں مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ان باتوں کے پیچھے چھپا ہوا درد مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ میں نے اسے بہت محبت سے صوفے پر بٹھایا تھا، اس کے قدموں میں ہی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس کو روتا ہوا دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم اس کا نام نہیں بتاؤ گی، اس کی پہچان نہیں بتاؤ گی، تمہارا بھائی اس کو سزا کیسے دے گا؟ تم جانتی ہو نا تمہارا بھائی کتنا طاقتور ہے، وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، تمہارے مجرم کو سزا دے سکتا ہے، پھر تم کیوں مجھے نہیں بتاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے معلوم ہے اگر میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا آپ اس کو زندہ دفن کر دو گے۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں اس کو ختم ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آج پہلی بار مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ میری بہن دماغی طور پر پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ ڈپریشن میں ہے۔ کچھ دیر تک میں وہیں بیٹھا اس کی صورت دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر میں نے اپنے سر پر رکھا تھا۔ میرے اندر سے جذبات مر گئے تھے، لیکن میری بہن مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہارے لیے میں عزیز ہوں، میرے لیے تمہارے دل میں محبت اور احترام ہے، تو آج میرے سر کی قسم کھاؤ اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد تم کبھی بھی چھری لے کر امی کو نہیں ڈراؤ گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ماں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تب ہم کیا کریں گے؟ کبھی تم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں مزید بولا، میں پورا دن ہسپتال میں اپنی پڑھائی میں کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، اگر امی اس دنیا سے چلی گئیں تمہاری ٹینشن لیتے لیتے پھر سوچو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ تمہارا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، یہاں موجود ملازم تمہاری اس دماغی حالت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارا قیمتی سامان چوری کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلا دیا تھا اور بولی، میں اب کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، مگر آپ میرے مجرم کو سزا نہیں دینا، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کی پشت حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کس کی بات کر کے گئی تھی؟ اور اچانک جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا
اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میری ماں دور کھڑی رو رہی تھی۔ شاید وہ آج بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اولاد کیسی بھی ہو، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں قریب جا کر سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولی، کب تک میں اس کی یہ حالت دیکھوں گی؟ اگر آج تم بر وقت نہیں پہنچتے، نہ جانے آج کیسا قہر گھر میں ٹوٹتا۔ میں اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ میری آنکھوں کا تارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں نے ان کو حوصلہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں، وہ ابھی تک ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ اس سے پوچھیں آخر اس رات اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جب تک یہ اپنی تکلیف نہیں بتائے گی، اس کے دل کا غبار ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ اندر ہی اندر اس تکلیف کو سوچ رہی ہے اور خود کو اذیت دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا اسے کچھ بھی ہو۔ اس لیے نہیں کہ یہ میری بہن ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا مجھے بہت تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ مر گئی تو پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، اور ابھی فی الحال میں یہ سب برداشت کرنے کی بالکل حالت میں نہیں ہوں۔ میری بات سن کر امی مجھ سے الگ ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا انہیں میرے الفاظ برے لگے ہوں گے، مگر میں حقیقت پر مبنی بات کرنے والا انسان تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں ہوگا، میں تب تم سے یہ سوال کروں گی، کیا اب بھی تمہیں اپنوں سے زیادہ اپنی عزت کا خیال ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ان کی پشت دیکھتا رہا تھا اور پھر بے اختیار بولا تھا، ہاں میں تب بھی یہی کہوں گا کہ مجھے میری عزت کا خیال ہے۔ میں آج بھی وہ وقت نہیں بھولا جو مجھ پر گزرا ہے۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا رہا تھا اور پھر چپ چاپ واپس ہسپتال کی طرف چلا گیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ اب قبرستان جانے کا تھا، لیکن فی الحال میرے دل و دماغ میں پروفیسر سلیم گھوم رہے تھے۔ آخر وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بار بار مجھے ان کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون چیک کیا، تب میرے اسسٹنٹ کا میسج تھا کہ جی آج ایک سلیم صاحب کے نام کا شخص داخل ہوا ہے، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، آپ کے جاتے ہی داخل ہوا تھا، انہیں کینسر ہے، حالت بہت ناساز ہے۔ اس کا میسج دیکھ میرے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کب کپائے تھے۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری دی ہوئی بد دعا اس طرح سے قبول ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا، ہاتھ بالکل ڈھیسے گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تکلیف میں دی ہوئی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ چند لمحے تک میں خاموش رہا تھا اور پھر میں نے گہری سانس لے کر گاڑی قبرستان کی طرف موڑ دی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہاں پر تھی، مجھے وہاں بہت سکون آتا تھا۔ گاڑی قبرستان کے دروازے پر روکی تھی اور اندر داخل ہوا تھا۔ قبروں سے گزرتے ہوئے میرے لبوں پر صرف ان کے لیے فاتحہ تھی۔ اپنی سب سے اہم قبر کے پاس پہنچ کر میں بالکل خاموشی سے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس قبر کو ایسے دیکھتا رہا تھا جیسے میں ایک زندہ انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد میرے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ اٹھے تھے اور میں اس قبر کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا تھا۔ دنیا کے سامنے سرد انسان بننے والا میں اس قبر کے سامنے بیٹھ کر بالکل ایک بچہ بن جاتا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنا سر اس قبر سے ٹکایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ یہ باتیں جھوٹ تھی کہ مجھے میرے اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی۔ میری بہن جب روتی ہے میرا دل بھی تڑپتا ہے۔ میری ماں جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے اندر ہی اندر گھٹن ہوتی ہے۔ جب کوئی غریب انسان میرے سامنے روتا ہے میں اس کی مدد کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ میں کسی غریب کو تکلیف میں دیکھ نہیں پاتا۔ میں کسی بے سہارا نہیں چھوڑ پاتا۔ ایسے کیسے میرے اندر سے احساس مر سکتا ہے؟
یہ میرے دماغ کا بنایا ہوا بیکار خیال تھا۔ میرے اندر احساس مر گیا ہے، بلکہ جب سے میری زندگی سے یہ شخص گیا ہے تب سے میرے اندر سے احساس مرا نہیں بلکہ مزید اجاگر ہو گیا ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں سے ساری تہس نہس شروع ہوئی تھی۔ شروع سے ہی میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا جان ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، ہمارے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ پیسے سب موجود تھے۔ میں نے زندگی میں صرف اور صرف آسائش دیکھی تھی، کبھی بھی تنگ دستی کے دن نہیں دیکھے تھے۔ اسی درمیان بابا ایک دن مجھے سرکاری سکول لے کر گئے، وہاں ہمارا ارادہ ڈونیشن دینے کا تھا۔ تب میری ملاقات پروفیسر سلیم سے ہوئی، جنہیں نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ وہ کلاس لے رہے تھے، جبکہ میں دروازے پر کھڑا ان کا انداز دیکھ رہا تھا۔ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ سرکاری ٹیچر بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، لیکن پروفیسر سلیم جس طریقے سے پڑھا لکھا رہے تھے، میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ ایسا انداز میرے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے انگلش میں پڑھاتے، پھر اسی بات کو اردو میں سمجھاتے اور پھر اسی بات کو اتنے طریقے سے باتوں کے ذریعے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر گئی تھی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ انہوں نے محبت سے مجھے کلاس کے اندر بلایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے سامنے کی ڈیسک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، باہر سے کیوں سیکھ رہے ہو، اندر بیٹھ کر سیکھ لو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ میں فوراً سے بولا تھا، مگر میں تو آپ کے اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں یہاں اپنے بابا کے ساتھ ڈونیشن کرنے آیا ہوں۔ وہ بولے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جن کی بدولت ہمارا اسکول چل رہا ہے، اگر ہم ان کو بھی تعلیم فراہم کریں گے یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہوگی۔ ان کا یہ میٹھا انداز میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ میں نے ارد گرد بچوں کو دیکھا، وہ کافی بہتر حالت میں تھے۔ میں اس بات پر بھی حیران تھا، سب کے پاس موجود کتابیں بالکل صحیح سلامت تھیں، کسی کی کتاب پھٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ سب کچھ نارمل تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، یہ کیسے انسان ہیں؟ مطلب آپ سب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولا، یہ بالکل ہمارے بابا کی طرح ہیں، کہنے کو پروفیسر ہیں، لیکن اپنی ساری کمائی ہم بچوں پر لگا دیتے ہیں۔ جتنا بھی پیسہ ان کو ملتا ہے، کبھی کسی بچے کا یونیفارم تبدیل کرتے ہیں، کبھی کسی کو جوتے دلاتے ہیں، کبھی کسی کی کتابیں خریدتے ہیں، کبھی کسی کے گھر کا راشن ڈالتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک بچے کا نہیں بلکہ پوری کلاس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس کا انداز تھوڑا عجیب تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ ایک سرکاری ٹیچر جس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا، وہ بچوں کا گزارا کر رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس بات کا ذکر بابا جان سے کیا تھا۔ بابا جان بھی کافی متاثر ہوئے تھے، لیکن صرف وقتی طور پر۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ہر روز پروفیسر سلیم یاد آنے لگ گئے تھے۔ آخر میں ان میں ایسا بھی عجیب سا جادو تھا کہ میں چاہ کر بھی ان کو بھول نہیں پایا تھا۔ میں نے یہی بات اپنی چھوٹی بہن کو بتائی، وہ فوراً سے ضد کرنے لگ گئی تھی کہ مجھے بھی ان سے ملنا ہے، اور اسی کی بات مانتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے اپیل کی تھی کہ ہم دونوں کو سرکاری سکول لے کر چلو، ہمیں پروفیسر سلیم سے ملنا ہے۔ پہلے انہوں نے بابا جان سے اجازت لی تھی اور پھر وہ ہمیں وہاں لے کر آیا تھا۔ میں اسے ان کی کلاس میں لے آیا تھا، اور مجھے اور میری بہن کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئے تھے، اور کلاس روم کے بعد انہوں نے ہم دونوں کو اپنے کیبن میں بلا لیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ نہ جانے یہ کیسا برتاؤ کریں گے، مگر اندر آنے کے بعد انہوں نے ہمیں کرسی پر بٹھا کر ٹھنڈا پانی پلایا تھا اور اپنے گھر دعوت دی تھی کہ اگر آپ دونوں مجھ سے مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، میرے گھر آئیں،
میرے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ کا بہت دل لگے گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے گھر کا ایڈریس وغیرہ لے لیا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ آ گیا تھا۔ میری بہن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، جبکہ میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اگلے دن امی بابا سے اجازت لے کر ہم دونوں پروفیسر سلیم کے بتائے ہوئے وقت پر پہنچ گئے تھے۔ وہ کافی سارے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا وہ سب بچے مفت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک پروفیسر جس کی اتنی تنخواہ ہو، اتنا عالی شان گھر ہو، اگر وہ بڑا ٹیوشن دے تو اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، مگر وہ معصوم بچوں کو فری میں پڑھا رہے تھے۔ ان کے لیے میرے دل میں مزید مقام اونچا ہو گیا تھا۔ میری ملاقات ان کے 4 بیٹوں سے ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک بیٹا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ 4 میں ہی ایک عجیب سا غرور تھا۔ میں نے زیادہ ان لوگوں کو منہ نہیں لگایا تھا۔ میں نے زیادہ تر وقت پروفیسر سلیم کے ساتھ ہی گزارا تھا، جبکہ میری بہن ان کے ایک بھائی سفیان کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی تھی، جو اس سے عمر میں کچھ ہی سال بڑا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں روز پروفیسر سلیم سے ملنے کے لیے جاتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ میں نے اب ان کے پاس ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ البتہ میری بہن سفیان کے ساتھ کھیلنے جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے برا لگتا تھا، میں اس کو منع کرنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، مگر میں خاموش رہتا تھا کہ بہنوں پر بلا وجہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب انٹر کی ڈگری حاصل کر چکا تھا اور گریجویشن میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ میں آج وقت سے پہلے ہی پروفیسر سلیم کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے، اور وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میرا دل کیا فی الحال میں ان کو پریشان نہیں کرتا، گھر واپس چلا جاتا ہوں، لیکن میرے قدم بے اختیار ان کے کمرے کی طرف اٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ایک معصوم ٹیوشن کی بچی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا اور اس لڑکی کو پکڑ کر ان سے دور کیا تھا۔ میرا ہاتھ ان پر اٹھتا، لیکن میں نے خود کو قابو کر لیا تھا۔ پروفیسر سلیم مجھے دیکھ بالکل سکتے میں آ گئے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت گھر آ سکتا ہوں۔ وہ لڑکی میرے پیچھے کھڑی بری طرح سے کپ کپا رہی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھ سے چند سال چھوٹی تھی، شاید میٹرک کی طلبہ تھی۔ میں نے پروفیسر سلیم کو کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ اس لڑکی کو لے کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر آج آپ نہیں آتے یہ میری عزت کو داغدار کر دیتے۔ جسے انسان کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی، وہ اس حد تک جا سکتا ہے، میں نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا تھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور بولی، میرا نام نور ہے، میں آگے ہی گلی میں رہتی ہوں۔ میں نے بنا کچھ بھی بولے گاڑی چلائی تھی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں پلٹ کر واپس ضرور جاؤں، پروفیسر سلیم سے پوچھوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو اتنے نیک انسان تھے، غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دیتے تھے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بچی آپ کو اپنا باپ کہتی ہے اور آپ نے اتنی گندی حرکت کی۔ لیکن میں پلٹ کر نہیں جا پایا تھا۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا اور اس ایک ہفتے نے مجھے بے حد نڈھال کر دیا تھا۔ میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا تھا کہ جس انسان کو میں اپنا آئیڈیل مانتا تھا، جس کے ساتھ وقت گزارنا میں اپنا سب سے پسندیدہ مشغلہ سمجھتا تھا، وہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے
میں نے خواب میں بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں پروفیسر سلیم کے گھر گیا تھا، لیکن میرے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، صرف اس لیے کہ پروفیسر سلیم نے سختی کی تھی۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی مجھے اندر جانے دو، مجھے صرف ان سے کوئی سوالات کرنے ہیں، مگر مجھے اجازت نہیں ملی اور مجھے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ وقت میرے لیے بہت عجیب تھا۔ جس انسان کو میں اپنے دل میں ایک بہت اونچا مقام دے چکا تھا، جس انسان نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی لے کر نور کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میری ملاقات اس سے دروازے پر ہی ہو گئی تھی۔ شاید وہ اب کہیں اور پڑھنے جاتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں بولا تھا، صرف اس سے اس کا نمبر لیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے انکار کرنے لگ گئی تھی کہ میں آپ کو اپنا نمبر نہیں دے سکتی، اور میں آپ کو کیوں دوں؟ لیکن جب میں نے اس سے درخواست کی کہ دیکھو، اس دن میں نے تمہاری عزت کی حفاظت کی تھی، کیا تم مجھے اپنا مسیحا نہیں مانتی؟ میری بات سن کر اس نے نمبر دے دیا تھا۔ ہمارے دن رات بات ہونے لگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں میں پیار اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا گریجویشن پورا ہونے والا تھا اور وہ انٹر پورا کرنے والی تھی۔ جب میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، وہ راضی ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ اب امی جان کو بھیجنے کا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں سب چیزیں سیٹ کی ہوئی تھی۔ میں اپنا کاروبار کروں گا اور اپنی ایک بہترین زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ میری زندگی میں میرے ساتھی مجھے مل چکی ہے، مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ٹھیک ایک ہفتے کے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ نور نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس میرے دروازے پر بھی آئی تھی، لیکن معلومات لے کر چلی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا نور نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اتنا بڑا دھچکا کہ میں اپنا حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہیں؟ میں اس کے گھر گیا تھا، اس کی ماں سے ملا تھا، اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی تھی، اس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نور کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، زیادتی ہوئی تھی، اور وہ زبردستی زیادتی کسی اور نے نہیں بلکہ پروفیسر سلیم نے کی تھی۔ وہ ان سے نوٹس لینے کے لیے گئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائی اور خود کو مار لیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پروفیسر سلیم کو ختم کر دوں، ان کو ایسی موت دوں کہ انہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو، مگر میں بے بس تھا، اور اس ایک آگ نے مجھے بہت آگے تک پہنچانے کی طاقت دی تھی۔ دن رات محنت کرنے لگا تھا، کیونکہ میرے پاس اب سوائے اپنا خواب پورا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس درمیان میں نے اپنے فیملی سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا، اور اسی درمیان میری بہن کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر پارٹی کرنے گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئی اس کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو اس طرح دورے پڑتے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے، لیکن آج بھی وہ ایک ہی رات میں اٹکی ہوئی تھی جب اس کی زندگی تباہ و برباد ہوئی تھی۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، تو میں حال میں واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، گورکن سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی اس طرح روتے نہیں ہیں، یہ جو بھی ہیں تمہارے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، تم اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دے پایا تھا، بس ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ میری نظر اب نور کی قبر پر گئی تھی۔ جب بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی میں یہیں پر آتا تھا۔ اس واقعے کو اتنا وقت بیت گیا تھا، لیکن آج بھی میری محبت نور کے لیے پہلے دن کے جیسی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے گورکن کو پیسے دیے تھے اور ہدایت کی تھی کہ اس قبر کا خاص خیال رکھنا، اور پھر ہسپتال روانہ ہو گیا تھا۔ پروفیسر سلیم میری زندگی کے سب سے برے انسان تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنا،
لوگوں کے احساسات کو سمجھنا اور انسان کو انسان سمجھنا، خواہ وہ خود درندے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ سبق مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اپنے اسسٹنٹ سے سب سے پہلا سوال یہ پروفیسر سلیم کے بارے میں کیا تھا، اور اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ بولا، یہ ہمارے پرانے پیشنٹس ہیں، اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو کینسر کا مرض ہے اور آخری سٹیج چل رہا ہے، مگر اب ان کے چاروں بیٹوں نے ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ آج بھی ان کو ان کے ہمسائے ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، مگر اب بڑھاپے میں کوئی بھی ان کا سہارا نہیں بننا چاہتا۔ میں کچھ دیر سنتا رہا تھا اور پھر میں نے اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا تھا کہ ان کے سارے بل میں ادا کروں گا، ان کا علاج کروایا جائے گا اور اسی ہسپتال میں کروایا جائے گا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ حکم کیوں جاری کیا ہے۔ اس آدمی کی وجہ سے میری ہونے والی بیوی مر گئی، لیکن شاید آج بھی میرے دل میں ان کے لیے وہ نرم گوشہ موجود تھا۔ دن ہفتے مہینوں میں بیت گئے تھے، اور پھر اچانک میرے اسسٹنٹ نے آ کر مجھ سے گزارش کرنا شروع کی تھی کہ پروفیسر سلیم صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ شاید اسی پل دم توڑ دے۔ مگر مسلسل آنے والی پیشکش کو میں نظر انداز نہیں کر پایا تھا، اور میں ان کے وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، ان کا اندازہ میرے عین مطابق تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئے تھے، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے کہ میں نے تمہارے ہونے والی بیوی کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ بس اس دن جب تم آئے تھے میری مردانگی پر چوٹ لگی تھی، اور میں نے وہ سب انا میں آ کر کیا، لیکن اب میں بہت بے سکون ہوں۔ تمہاری بہن میرے بیٹے سفیان کو بہت پسند کرتی ہے، اور اس نے بھی وہی کیا جو میں نے نور کے ساتھ کیا تھا۔ تمہاری بہن کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جو لوگ میرے مسیحا تھے ایک وقت تک، جنہیں میں اپنا سب کچھ مانتا تھا، سمجھتا تھا، انہی لوگوں نے میری پوری زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ مجھے ان پر رحم بھی آ رہا تھا، کیونکہ اس عمر میں وہ پہنچ گئے تھے کہ ان کا رونا مجھے اب تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے صرف ان کو اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن میں آپ کے بیٹے کو اب معاف نہیں کروں گا، وہ جیل جائے گا۔ اور انہوں نے میری بات پر حامی بھر لی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے سفیان کو گرفتار کروا دیا تھا، اور اس نے 2 تھپڑوں کے بعد ہی اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، اور میری بہن سے شادی کرنے کی پیشکش ظاہر کی تھی۔ لیکن جو انسان شادی سے پہلے اس کی اتنی بے حرمتی کر سکتا ہے، شادی کے بعد کیا کچھ کرے گا؟ یہ سوچ کر میں نے انکار کر دیا تھا کہ میری بہن پاگل ہے، لیکن میرے پاس مجھے اس بات کا سکون تھا۔ ایک ہفتہ مزید پروفیسر سلیم عجیب پائے تھے، اور پھر اللہ کو رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے ان کی موت کا بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ شاید ان کی موت کی وجہ میں بنا ہوں۔ میری بہن کا علاج بھی اب ایک اچھے ہسپتال میں ہو رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ میری امی چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں آج بھی نور کی محبت میں گرفتار ہوں، جس کی زندگی پروفیسر سلیم نے خراب کر ڈالی تھی۔ میں نے آج تک ان کو معاف نہیں کیا۔ ان کے منہ پر ضرور بولا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج بھی میرے دل میں ان کے لیے وہی نفرت ہے جو اس روز تھی جب میں نے انہیں نور کے ساتھ پہلی بار زور زبردستی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے کہ ٹھوکر ہر انسان کو لگتی ہے، لیکن ٹھوکر سے جو انسان فائدہ اٹھائے وہی مقدر کا سکندر ہے، اور جو انسان ٹھوکر کو ہی اپنا غم بنا لے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اور آج کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر اچھا نظر آنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہر ایک انسان کو اپنا آئیڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، اس کی پہچان نہیں کریں گے، تب تک آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک ایسے انسان کو اپنا آئیڈل نہ بنائیں جو نظر کچھ اور آتا ہو، اندر سے کچھ اور ہو۔ اگر کسی کو آئیڈل بنانا ہے تو اپنے ماں باپ کو بنائیں، اگر وہ درست نہیں ہیں تو پھر اپنا آئیڈل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اور خدارا اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں، کسی بھی انجان مرد کے ساتھ انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ کی عورت کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی کھلے ذہن کے کیوں نہ ہوں، مگر آج کے مرد کی ذہنیت ہم لوگ بدل نہیں سکتے۔ کب کس وقت شیطان حاوی ہو جائے ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی عورتوں کی حفاظت آپ خود کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔